حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور ان کو بر وقت پڑھا، رکوع سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمے کوئی بخشش کا عہد نہیں، چاہیں تو بخش دیں چاہیں تو عذاب دیں۔ نماز 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 فرض نماز، نمبر 2 سنت نماز، نمبر 3 نفل نماز۔ فرض نماز جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور وتر کی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ واجب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خوب تاکید فرمائی ہے اور اس کے نہ پڑھنے والے پر وعید بھی سنائی ہے۔ تو جس عمل کی آپ نے تاکید کی ہو اور اس کو نہ کرنے پر وعید کا حکم ہو تو وہ عمل واجب ہو جاتا ہے، لہذا وتر کی نماز واجب ہے۔ سنت نمازیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی فرمائی اور اس کی تاکید بھی فرمائی، وہ سنت نمازیں ہیں۔ اور تیسری نماز ہے نفل نماز۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ میں عجیب بات، ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر وہ 2 رکعت دن کی ابتدا میں پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ کامل ثواب، اور کامل کا لفظ 3 مرتبہ فرمایا کہ کامل حج عمرے کا ثواب، کامل حج عمرے کا ثواب، کامل حج عمرے کا ثواب۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اس بات پر، حج کتنی مشقت والا عمل ہے، اس میں انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور دن لگتے ہیں، پھر جا کر حج کی عبادت مکمل ہوتی ہے، اور آپ نے 2 رکعت پر اتنی بڑی فضیلت بتلا دی کہ کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت عجیب بات بتلائی، کہا کہ ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ روٹین کے کاموں کو کہا جاتا ہے اور رابطہ خاص تعلق قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ 5 نمازیں فرضیں پڑھ لی جائیں، سنن موقدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس کی تاکید فرمائی، وہ پڑھ لی جائیں، یہ ہے ضابطہ، ضابطے کی نماز۔ اور دوسرا ہے رابطہ، نفل عبادات، نفل نمازیں، یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے، اس سے خاص تعلق بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور جو انسان اللہ سے خاص تعلق بناتا ہے تو پھر اللہ اس کو انعام بھی خاص عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی کو ہم نے مزدوری پر رکھا، وہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے، ایک دن دیکھا کہ بڑا غمگین ہے، غمزدہ ہے، پوچھا بھئی کیا ہو گیا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے اور پلے کچھ ہے نہیں، اس لیے پریشان ہوں کہ شادی کیسے ہوگی، کیسے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ تو اس کی بات کو سن کر کہا کہ اچھا کام کرو، اللہ بھلا کرے گا۔ اور جب شام ہوئی تو اب ضابطہ تو یہ تھا کہ اس کی 1 دن کی مزدوری 500 روپے اس کو دے دی جاتی، اس کی 1 دن کی اس کو مزدوری جو ہے وہ 1000 روپے جو اس کی طے ہے وہ دے دی جاتی۔
لیکن مالک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھ دیے اور کہا کہ چلو اس سے کچھ تو کام بن جائے گا، یہ رکھ لو۔ اب وہ خوش ہو گیا، تو یہ ہے ضابطہ کہ اس کو دہاڑی دی جاتی 500,000 روپے، اور رابطہ خاص تعلق بنا اس کے غم کو دیکھ کر تو 10,000 روپے پکڑا دیے، 50,000 روپے اس کو تھما دیے اس کی بیٹی کی شادی کے اخراجات کے لیے۔ تو ہم جب ضابطے سے آگے بڑھتے ہیں، رابطے کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ضابطے کے مطابق جو دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، فرض پورا ہو جائے گا، اللہ جو چاہیں جو انعام دیے اللہ دے دے گا۔ لیکن جب رابطے کی عبادت کو اختیار کریں گے تو اللہ بھی پھر اپنی دین کے حساب سے ہی دے گا۔ اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے، سب خزانوں کا مالک ہے، تو دنیا کے اندر جو جتنا مالدار حسب نسب عہدے والا ہوتا ہے وہ اپنے عہدے اور حسب نسب کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ بھی اپنے حساب سے پھر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے حساب سے تو 2 رکعت نماز پڑھنے پر حج عمرے کا ثواب مل جانا بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ اس کو بھی بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو سارے خزانے بھی دے دے رابطے پر تو وہ بھی کم ہے، لیکن فرمایا کہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ بالکل اس مزدور کی طرح جس کو یہ امید ہوگی کہ مجھے شام کو 500,000 ملیں گے، اب اس کو جب 10 گنا بڑھ کر مل جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میری اوقات سے بڑھ کر مجھے مزدوری مل گئی، 10,000 روپے مل گئے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو 2 رکعت ان دن کی ابتدا میں پڑھ لے گا اللہ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے ہاں ملازم ہو اور وہ اپنے گاؤں چلا جائے چھٹیوں پر، اور جب وہ گاؤں سے آئے تو پھر گاؤں کی سوغات لے کر آئے۔ گلگت بلتستان جانے والے، KPK جانے والے، ان کے ہاں مختلف سوغات ہوتی ہے۔ گرم علاقے، ٹھنڈے علاقے ہیں تو گرم سوغات ہوتی ہیں، کہیں چلغوزے ہیں، کہیں مونگ پھلی ہے، کہیں جو ہے وہ اخروٹ ہیں، کہیں مختلف چیزیں ہیں، مختلف سوغات ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو شہد پیش کیا اور کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے میں درخت ہیں وہاں لگتا ہے، خالص شہد ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، چھتے سے نکال کر لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو مالک اس کا خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے کیا زبردست تحفہ پیش کیا، جو اس کے ہاں سب سے بہترین چیز تھی وہ اس نے مجھے عطا کر دی۔ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس نے صرف ہدیتاً تحفتاً وہ چیز اس نے دی جو اس کی سب سے پسندیدہ چیز، خالص چیز تھی، وہ اس نے اپنے مالک کو دے دی۔ اب مجھے بتلائیے کہ اس کا مالک کتنا خوش ہوگا، اس کے دل کے اندر اس کے لیے جگہ آ جائے گی، کہے گا یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں تمام مسلمان بھائی بھائی تو ہیں، لیکن ضابطے کے سے ہٹ کر رابطے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور رابطہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو کہ اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ صدقہ دینے میں حکم یہ ہے کہ چھپ کر دو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور ہدیے میں حکم یہ ہے کہ بتا کر دو تاکہ سامنے والے کو پتہ ہو کہ تم اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور اس کے بدلے وہ بھی تمہیں اپنی محبت سے نوازے۔ تو ہم صدقہ جو ہے وہ ظاہر کر کے بعض دفعہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہدیہ جو ہے نا موڑ توڑ کر ہاتھ میں چھپا کر دے رہے ہوتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، بس یہ آپ کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ اس میں کوئی ایسی ایپ کی بات تو نہیں ہے، صدقے کا حکم ہے کہ چھپا کر دو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایسے وقت میں آپ مدد کرو جس وقت میں کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو، ایسے وقت میں اپنے مال کو خرچ کرو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چل سکے، اس انداز سے کرو کہ کام بھی ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ ہے صدقہ۔ اور ہدیہ کیا ہے کہ آپ بتاؤ کہ حضرت یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، یہ پڑوسی ہے اس کو دے، یا ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ کوئی دوست ہے آفس کے اندر، پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مخالفت میں چلتا ہے، میری چغلیاں لگاتا ہے باس کے پاس، آپ اس کو ہدیہ دینا شروع کر دو۔ آپ ہفتے میں 1 دن 2 دن اس کو جو ہے نا کوئی چیز کھانے کی لے جاؤ، اب یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا تھا۔ آپ خوشبو لے جائیں، اس کو ہفتے 15 دن کے بعد اس کو دے دیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا تھا۔ وہ کہے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے، میں اس کی چغلیاں لگا رہا ہوں، میں اس کی شکایتیں لگا رہا ہوں تاکہ یہ ڈی ویلیو ہو جائے،
اس کی جو ہے وہ عزت کم ہو جائے، مالک کی نظر میں اس کا جو ہے نا حیثیت کم ہو جائے اور اس کی نوکری چلی جائے، اور یہ جو ہے نا مجھے ہدیہ دے رہا ہے، تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کے بعد وہ ضرور اس بات کو سوچے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے۔ تو آپ کے ہدیے تحفے کا اثر اتنا تیز پڑے گا کہ آپ کی وہ نوکری جو متزلزل تھی، وہ اس کی چغلیوں پر چل رہی تھی، اب وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اب اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو کسی نے نکالا یا کوئی ایسی بات کی، تو کہے گا نہیں بھائی، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت نیک آدمی ہے۔ وہ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہوگا، آپ نے اس کو تحفہ دیا ہوگا، وہ اس کی وجہ سے آپ اس کے دل میں جگہ بنا چکے ہیں، اب وہ آپ کے حق میں بات کرے گا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، جس سے تھوڑا سا ہمیں اختلاف ہو جائے ہم اور دور ہو جاتے ہیں، ہم اور جو ہے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ یہ جل کر رہ جائے، اس نے ایسا کیا اب میں ایسا کروں گا، تو بھی مقابلہ نہیں ہے، دین کے اندر مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کے ساتھ تعلق کو جب قائم کریں گے تو ہمارا تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور ضابطے والی عبادت کون سی ہے؟ نوافل کی عبادت۔ نوافل کے بے شمار فائدے مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چند فائدے میں آپ کے سامنے بتلا دوں۔ فرمایا کہ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، فرض نماز کا۔ تو اس کے فرض نمازوں میں جو کمی کوتاہی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کی عبادت سے اس کو کامل فرما دیں گے، پورا فرما دیں گے۔ قیامت کے دن وہ دن ہے جس دن سورج سواندے پر ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفس نفسی کے اندر مبتلا ہو کر پریشان ہوگا۔ اس وقت کے اندر جب آپ کا نام اعمال تولا جائے گا تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کی نیکیاں بڑھانے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کو یہ ہوگی کہ میرے فرائض پورے ہو جائیں۔ تو اگر دنیا کے اندر ہم نفل نمازوں کا اہتمام کرتے رہے ہوں گے تو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے فرائض میں اس نوافل سے کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور ہمیشہ کی کامیابی میں سب سے بڑا فائدہ ہمیں فرائض کی تکمیل سے ہوتا ہے اور وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہمارے فرض کتنے کامل چل رہے ہیں، کس طرح ادا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں کیا فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھی طرح نماز پڑھے، رکوع بھی خشوع خضوع کے ساتھ ہو، سجدہ بھی خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اور اسی طریقے سے نماز کو مکمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ لیکن جو ایسا نہ کرے اس سے کوئی عہد نہیں ہے۔ اب خشوع خضوع کیا ہے؟ ہماری نماز ایسی ہو کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا دھیان دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ جائے۔ اب بتلائیے ایسی نمازیں ہماری ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے خیالات بھی بھٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں داڑھی صحیح کرنی ہے، کبھی کپڑوں کو درست کرنا ہے، تو دھیان ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری نمازوں میں اتنی کمی ہے تو ان نمازوں کی اگر تکمیل چاہتے ہیں اور ان کا بدلہ چاہتے ہیں تو آسان سا طریقہ یہ نوافل کا خوب اہتمام کریں، تاکہ ہماری نمازوں کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نوافل سے پورا فرما دیں۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل نماز کا، اللہ اس کے فرائض کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کس کی حفاظت فرماتے ہیں؟ فرائض کی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں مسجدوں میں کیا حالات ہوتے تھے، فرائض، سنن، نوافل کا خوب اہتمام ہو رہا ہوتا تھا۔ اب چند لوگ کرتے ہیں، باقی سب سنت بھی مشکل سے پڑھ کر جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو فرض پڑھتے ہی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تھوڑے سے ادھیڑ عمر ہے جن کو کچھ تھوڑی پریشانیاں ہوتی ہیں یا وقت ہوتا ہے تو وہ ذرا سنت کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، ورنہ نوافل کا اہتمام کرنے والے تو صرف وہ لوگ ہی رہ جاتے ہیں جو بوڑھے ہیں، جو فارغ ہیں بالکل، بس اب وہ چند ہی ہوتے ہیں، باقی تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جوان العمر جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اپنے فرائض کی حفاظت کی، اس لیے کہ جو بوڑھا ہو چکا اس کی تو زندگی گزر چکی، اس کو تو آخرت کی طرف جانا ہے، اب تو اس کی نمازیں، تسبیحات اور نیکیاں ہی چل رہی ہے۔ اصل حفاظت تو ضرورت ہے نوجوان کو، کہ جس کی جوانی کی عمر ہے، خواہشات نفسانی لگی ہوئی ہیں، ضروریات زندگی ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، کہ اس کے فرائض قائم رہیں، اور فرائض کی حفاظت کے لیے نوافل کا اہتمام کرے۔
جو نوافل کا اہتمام کرے گا وہ سنت کو محفوظ کر سکے گا، جو سنت کا اہتمام جس سے ہو جائے گا تو اس کے فرائض بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ فرائض کی حفاظت نوافل سے ہوگی، لہذا نوافل کا خوب اہتمام کرے۔ تیسرا فائدہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ نوافل کی اہتمام سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑا فائدہ، انسان قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ تو گناہوں کا بوجھ اگر کم کرنا چاہتے ہیں، ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ فرمایا کہ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو نفل نماز کی جو عبادت ہے اس کا ایک نور ہے جو اللہ قیامت کے دن ہر اس بندے کو عطا فرمائیں گے جو دنیا میں نفل نماز کا اہتمام کرتا ہوگا، اور اس نور کی وجہ سے اس کے دائیں بائیں روشنی ہوگی۔ اور دوسرے، جیسے ایک آدمی ہے یہاں سے اندھیرے میں جا رہا ہے، اب وہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایک کے پاس ٹارچ ہے، تو سارے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹارچ سے راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، خود تو اس کو دکھ ہی رہا ہے لیکن اس کی روشنی سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ایسا اندھیرا چھا جائے گا ہر انسان پر کہ اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ تو دنیاوی چیزیں تو نہیں ہوں گی روشنی کے لیے، وہ اعمال کی روشنی ہوگی۔ فرمایا نفل نماز کا اہتمام کرنے والے کو اللہ وہ ٹارچ کی روشنی عطا فرمائیں گے، اور دوسرے اس کی روشنی کو دیکھ کر حسرت کریں گے کاش کی روشنی ہمیں بھی مل جائے، لیکن وہی اس کو حاصل کر سکے گا جو نفل نماز کا اہتمام کرتا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی نور عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہے یہاں تک کہ پھر دن کی ابتدا ہو، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کا اہتمام کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ دن کی ابتدا کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اور دن کی نوافل کی ابتدا اشراق کی نماز سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فضائل اشراق کی نماز کے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اشراق کی تو اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے، جنت کو واجب فرما دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ تنہائی کا شکار ہوگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی اس نوافل کے اہتمام کی برکت سے اللہ اس کو میری رفاقت عطا فرما دیں گے، میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما دے، آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ ہم دعائیں تو کریں لیکن عمل بھی کریں، اور عمل کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل کے اہتمام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ قرب کا اتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ فرما رہے نوافل کے اہتمام سے، تو اس لیے ہمیں نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات، آخری فضیلت فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرما دیتے ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، آفس جانا ہے، کبھی کہیں کوئی مسائل میں پھنسے ہیں وہاں جانا ہے، کبھی ہاسپٹل جانا ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج کا دن میرے لیے مبارک کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، میرے سارے کام بن جائے۔ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے میرا آج کا دن اچھا بن جائے۔ تو
تو اپنے دن کی ابتدا اشراق کی 2 رکعت نماز سے کیجئے، پورا دن آپ کے لیے اللہ کفایت فرمائیں گے۔ جہاں آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، جہاں آپ کو پریشان ہوگی وہاں اللہ کی طرف سے آسانی آ جائے گی۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض مرتبہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرنے کا مقصد ہی آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھیں، یہ بات کو سمجھیں، ہم اس بات کو آج کل سمجھتے کم ہیں۔ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کا مقصد آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے، راحت آتی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، دوبارہ یہی جملہ فرمایا، کیوں؟ فرمایا کہ مشکل ایک آئے گی، آسانیاں 2 آئیں گی، آسانیاں 2 آئیں گی۔ آپ کو عام روٹین میں ایک نعمت ملنی تھی، لیکن کوئی مشکل آ گئی، اب اللہ 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ یار صبح اشراق بھی پڑھی تھی، صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک لگ گئی، فلاں کام کرنا تھا ہوا نہیں، دکان پہ گیا تو یہ نقصان ہو گیا، فلاں جگہ گیا تو یہ نقصان ہو گیا۔ اب یہ سوچتا ہے انسان، نفس اور شیطان بہکاتا ہے، کہتے دیکھ کیا فائدہ ہوا، تو نے تو اتنی فضیلتیں سنی تھی اشراق کی نماز کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کر کے چلے ہیں، اللہ کی طرف سے کفایت ہماری ہو چکی ہے، اور اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی نقصان والی بات بھی پیش آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے زیادہ راحت پہنچانا چاہتے ہیں جب بھی مشکل پیش آئی ہے، جب بھی رکاوٹ آئی ہے ہمارے کام میں۔ تو جب انسان یہ سوچ لے گا، اپنے یقین کو اتنا پختہ کر لے گا، تو یقین جان لیجئے کہ پھر اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب اتنے سارے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو نفل کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ اب نوافل 2 طرح کے ہیں، پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا، 2 طرح کے نوافل ہیں۔ ایک وہ نفل نماز ہے کہ جو آپ نے فرضوں کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ایک وہ نفل نماز ہے جن کے نام متعین ہیں، جن کے نام متعین مخصوص ہے، جیسے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد۔ یہ 4 نمازیں ہیں۔ یہ کتنی ہیں؟ 4 نمازیں ہیں۔ تو اشراق کا وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ بعد شروع ہو جائے گا، 2 سے 2.5 گھنٹے اشراق کا وقت رہے گا۔ اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوگا، جو زوال تک چاشت کا وقت رہے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک اوابین کا وقت ہے، اور پھر رات کو آخری پہر میں تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ 4 نمازیں ہیں جو نام کے ساتھ ہیں، جن کے بہت فضائل آئے ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان اضافی نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتا تو پھر کچھ نوافل ایسے ہیں جن کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، اور بہت آسان بھی ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ ہر فرض نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرض نماز کے ساتھ نوافل کا، فجر میں تو سنت ہے 2 رکعت اور 2 رکعت فرض ہے، اب اس کے ساتھ نفل نہیں ہے، تو نفل اگر ہے تو پھر اشراق کی نفل ہے، 2 رکعت نماز وہ پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھ لیں 2 کر کے۔ اور اس کے علاوہ ظہر کی نماز ہے، اس میں 4 فرض سنت پہلے ہیں، 2 سنت بعد میں ہیں، یہ تو لازم ہے پڑھنا فرض کے ساتھ، لیکن 2 سنت کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح مغرب ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض کے بعد 2 سنت ہے، جو لازم ہے سنت پڑھنا، مؤکدہ ہے، اس کے ساتھ 2 رکعت سنت کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں 4 رکعت سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیجیے۔ تو اس طریقے سے ہر نماز کے ساتھ نفل نماز کا اہتمام کیجیے، یہ آسان بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ یہی وہ نوافل ہیں جن کا فائدہ قیامت کے دن سب سے پہلے اور جلدی ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کی کمی کو اس نفل سے پورا کیا جائے گا، تو یہ نوافل ہم اہتمام کر لیں، اللہ ان نوافل کے ذریعے ہمارے فرائض کو مکمل فرما دیں گے۔ جب فرائض کی تکمیل ہو جائے گی تو انشاءاللہ باقی نام اعمال کی تکمیل بھی اللہ ضرور فرما دیں گے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جس کی نماز کامل اور مکمل نکل آئی، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی باقی کام بھی مکمل نکل آئیں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، جس طرح فرائض کی کمی اللہ نفل سے پوری فرما دیں گے، اس طرح باقی کاموں کی کمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس کو درگزر فرما دیں گے۔ اس لیے کہ جب ایک تحفہ مل جاتا ہے تو انسان 10 گناہ معاف کر دے، 10 غلطیاں معاف کر دیتا ہے ایک ہی تحفے پر۔
تو اللہ کے ہاں اگر نوافل کا اہتمام ہم کر کر ہدیہ تحفہ پہنچانے لگ جائیں تو انشاءاللہ باقی جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اللہ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگائی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگائی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ جب انسان اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ساری وہ بادشاہت کھل جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے اور اللہ کیسے راضی ہوں گے۔ جب تک عشق میں مبتلا نہیں ہوں گے تو راضی کرنے کا طریقہ بھی ہم نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو نفل نماز اصل میں عشق کی نماز ہے، محبت والی نماز ہے۔ تو اس نماز کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے یوں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے بےحد محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم جس سے کرتے ہیں ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم نفل نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے نفل نماز کا اہتمام آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگائی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی۔ بغیر جاگے، بغیر نوافل کا اہتمام کیے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر بلندیاں چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نوافل کا اہتمام کرو۔ اور جو متعین نمازیں ہیں نفل کی، ان تمام نمازوں میں 4 نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد۔ تو ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے ہیں جو سالکین ہوا کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نمازیں 5 فرض نہیں ہیں، 9 ہیں۔ ان کے لیے کتنی نمازیں ہیں؟ 9 نمازیں ہیں۔ 5 فرض نمازیں ہیں اور 4 یہ نفل نمازیں ہیں۔ تو ان 9 نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کا قرب ہمیں جلدی نصیب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بعض نوافل وہ ہیں جو مخصوص نہیں ہیں وقت کے ساتھ، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد نماز پڑھیں، اب جب وضو کریں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ تحیہ کہا جاتا ہے سلامتی کو، کس کو کہتے ہیں؟ سلامتی کو، سلام کو۔ تو گویا کہ مسجد میں داخل ہونے کا سلام کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل۔ وضو کرنے کا سلام اور نذرانہ کیا ہے اللہ کے ہاں؟ 2 رکعت نماز نفل۔ اسی طرح ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو دن میں کوئی ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں۔ اور پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، مسائل تو چلتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہماری مشکلات ہمارے لیے مشکل نہ رہیں، آسانیاں اس میں پیدا ہو جائیں، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام بھی کر لیا کریں۔ جب رات کو سونے لگیں یا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوں تو ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ آپ نے ہمیں پورا دن عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرما دی، دن میں کسی وقت میں یا رات کے کسی پہر میں 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی پڑھ لیں تو یہ شکرانے کی نماز ہے۔ بعض لوگ صرف سجدہ کر لیتے ہیں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور کبھی آپ کے دل میں یہ کیفیت آئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو بہتر تو یہ ہے کہ نفل عبادت کے ذریعے ادا کریں۔ نفل عبادت نہ کر سکتے ہو، ٹائم نہ ہو تو صرف سجدہ شکر بھی ادا کر لیں تو بھی کافی ہے، لیکن سجدہ شکر کو اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ وہ مستقل سنت نہیں ہے۔ مستقل سنت نفل نماز کے ذریعے شکرانہ ادا کرنا ہے۔ ہاں کبھی سجدہ شکر کر لیا تو کر لیا، ورنہ عام طور پر دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اور 2 رکعت نماز نفل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ لہذا جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول بھی فرمائیں گے اور اپنے عبادت کے لیے ہمیں مضبوط بھی فرمائیں گے، جس کو کہتے ہیں استقامت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو انسان رات کے آخری پہر کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ قرب، وہ نعمتیں جو ہم دنیا کے اندر دن کی اوقات کے اندر کی ہوئی عبادتیں حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہم رات کے 2 رکعت نماز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی
اور اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ وہ بھی اٹھ کر تہجد پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی، اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا، سستی دکھائی، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے تاکہ اس کی نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور اللہ کی رحمت جس مرد عورت پر ہو جائے گی تو اس کے سارے کام آسان ہوں گے، مشکل ہوں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت مل جاتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ لینے پر، لیکن اس میں ہمیں مشقت نہیں کرنی، ہمیں مشقت نہیں کرنی۔ کم از کم 2 رکعت نماز کا اہتمام کر لیں تو بھی کافی ہے، ورنہ سنت یہ ہے کہ رات کو آخری پہر میں اٹھیں تو 8 رکعت نماز تہجد کا اہتمام کریں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا 8 رکعت کا، 2 کر کے آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ لہذا 8 رکعت تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وقت کم ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو صرف 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو بھی اللہ کی رحمت ویسے ہی آئے گی جیسے 8 رکعت کے پڑھنے پر آئے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے اپنی طبیعت پر ہے، جتنا اللہ سے عشق اور محبت کا اظہار کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ کی طرف سے فائدے حاصل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز پڑھا کرو کیونکہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے نیک لوگ بھی اس کو پڑھتے آئے ہیں، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ کرنے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا قبولیت کے اعتبار سے سب دعاؤں میں سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، پچھلی رات کے درمیانی حصے کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ 2 وقت ہیں جس میں دعا بہت جلدی اللہ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ ایک تہجد کے وقت کی دعا اور دوسری فرض نماز کے بعد کی دعا۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے ایسے مسائل میں الجھا کر انتشار کا شکار بنا دیا کہ آج بہت سارے لوگ اس دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے۔ اب مجھے بتلائیے، حدیث مبارکہ میں یہ جو بات ہے تو کیا ایسا ہی ہے؟ سنت ہے جبھی تو ہے۔ کیا فرمایا کہ 2 وقتوں کی دعا جو قبولیت میں سب سے بڑھ کر ہے، ایک تہجد کے وقت، ایک فرض کے بعد کی۔ اب ہمارے یہاں فرض کے بعد کی دعا کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے کہ بہت بڑا طبقہ اس کو مانگنے کو سنت سمجھتے ہی نہیں ہے، ضروری سمجھتے ہی نہیں، کہتا ہے کہ ضروری تھوڑی ہے فرض کے بعد دعا مانگنا۔ ارے بھائی، قبولیت کا موقع ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ مزدوری کر کر شام کو جب سیٹھ کے آنے کا وقت ہے اور آپ کو دہاڑی دینے کا وقت ہے، اس وقت میں آپ کہیں کہ بھئی میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں کچھ چاہیے، میں جا رہا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں، سیٹھ سے کہنا بعد میں دیکھیں گے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ بھئی یہی تو اصل انعام کا وقت تھا، یہی تو اصل لینے کا وقت تھا، اس وقت میں آپ کو محروم کر دیا گیا۔ اور کس وجہ سے؟ بھئی حدیثوں کے اندر یوں آتا ہے، دیکھو مولوی یوں کرتے ہیں، اختلافات بیان کر کے، حالانکہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، قبولیت کے اندر کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ جب قبولیت میں اختلاف کی بات نہیں ہے تو پھر یہ سوچنا کہ امام صاحب کرائیں گے تو آمین کہیں گے یا انفرادی کہیں گے تو ہم پڑھیں گے، نہیں، آپ کو دعا مانگنی ہے۔ امام صاحب مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اگر انہوں نے مانگ لی تو اپنی مانگ لیں یا اپنی آپ مانگ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن دعا کا اہتمام کیجئے، دعا کا اہتمام کیجئے۔ اگر مختصر وقت ہو تب بھی دعا کو نہ چھوڑیے فرض کے بعد کی، اور دعا مانگنی ہو مختصر وقت میں کیا مانگے؟ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، ختم۔ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ کتنی وقت لگا؟ 2 سیکنڈ لگے، 3 سیکنڈ لگے، 5 سیکنڈ لگے، دعا پوری ہو گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، بہت لمبی دعا مانگنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے اس وقت کچھ نہ کچھ مانگ لو، یہ عطا کرنے کا وقت ہے۔ فرض پر جو ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس دعا کے ذریعے اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو محبت والوں کو دیا جاتا ہے، جو عشق والوں کو دیا جاتا ہے، جو اللہ کے سوالی اور محتاج بن کر مانگے جو ان کو دیا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے قبولیت کا وقت۔
لہذا قبولیت کے وقت کے اندر قاعدے قانون نہیں چلتے، ضابطے نہیں چلتے، رابطے چلتے ہیں، اور رابطہ جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، تعلق ہمارا جڑا ہوگا، تو ہم اس دعا کا خوب اہتمام کریں گے۔ تو ہم نے فرض نماز کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ امام صاحب سنت کے مطابق مختصر دعا مانگ کر ختم کر دیتے ہیں، ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جن نمازوں کے بعد سنن ہے، سنت موقدہ، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ جن نمازوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ان نمازوں کے فرض کے بعد فوراً بہت طویل دعا نہ مانگے، مختصر دعا مانگ لے۔ لیکن اگر سنت موقدہ پڑھ کر پھر آپ طویل دعا مانگ لیں، پھر آپ لمبی دعا مانگ لیں، تو وہ بھی فرض کے بعد کی دعا ہی شمار ہوگی، اس لیے کہ آپ جگہ سے ہٹے بھی نہیں ہیں اور آپ کا تسلسل بھی چل رہا ہے۔ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، جس طرح فجر کے بعد تسلسل نہ ٹوٹے اور وقت چلتا رہے عبادت کے اندر ہی، اور پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی، تو کیا فرمایا؟ کامل حج عمرے کا ثواب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عبادت کے تسلسل کو توڑا نہیں ہے، چل رہا ہے۔ فرض ختم ہو گئے، آپ بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، فرمایا کہ اتنا سا وقت تو نے دیا ہے، تجھے میں کامل حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہوں۔ تو تسلسل نہ ہمارا ٹوٹے عبادت کرنے کے اندر، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھنا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ تہجد کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں تو بھی پھر نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ نصیب والوں کی نماز ہے، عشق اور محبت والوں کی نماز ہے، جس کے بارے میں شاعر نے بڑی عجیب بات کہی۔ شاعر کہتا ہے، بندگی سے ہمیں تو کیا مطلب، ہم ثواب عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں کیا مطلب، ثواب عذاب ہم کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ یہ تو بغیر حساب کتاب والوں کی نماز ہے، صرف اللہ کے لیے جو پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایسی نماز ہے کہ جس وقت نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، کوئی ہے اپنی حاجت پوری کرانے والا، اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، تو جو بندہ جو بندی اس وقت کے اندر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ کھلی 5 منٹ بھی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ وضو کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، وضو کیا آپ نے 1-2 منٹ تہجد کے وقت میں رہ گئے، آپ دعا مانگ لیں، کیا کر لیں؟ دعا مانگ لیں، دعا کا وقت ہے نا۔ تہجد کے وقت 4 عبادات ہیں، تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا۔ تو ان چاروں میں سے جس چیز کا بھی موقع مل جائے اس کو نہ چھوڑے۔ تو سب سے کم وقت کے اندر دعا انسان مانگ سکتا ہے، باقی کے لیے وقت چاہیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، قرآن کی تلاوت کا 1 رکوع پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، نماز کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اگر وقت بالکل بھی نہ ہو، اور اگر وضو کرنے کا بھی وقت نہ ہو، کہ انسان بستر پر اٹھا، ٹائم دیکھا کہ اس کو 5 منٹ 3 منٹ باقی ہیں، وضو کرے گا تو نماز تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا، صرف دعا مانگ لے، کیا کر لے؟ دعا مانگ لے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ایسا بہترین وقت ہے کہ اس وقت کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتے ہیں، لیکن اس وقت کو چھوڑے نہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، موقع غنیمت ہے، نیند بھی آرام سے پوری کر سکتے ہیں، تو اس سردی کے موسم کے اندر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ تہجد کی اپنی روٹین بنانی ہے۔ انشاءاللہ روٹین 2-3 مہینے میں بن جائے گی۔ روٹین بنانے کے لیے کم سے کم 40 دن چاہیے، تو 40 دن سے زیادہ ہی سردی ہوتی ہے، لہذا روٹین جب بن جائے گی تو پھر پورا سال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ